آج کا دن آپ جانتے ہیں دنیا میں عالمی دن منایا جاتا ہے، اس کو لیبر ڈے کہا جاتا ہے کہ یہ مزدوروں کے حقوق کا دن ہے اور مزدوروں کے حقوق پر بات ہوتی ہے، ملازموں کے حقوق پر بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو وہ بات عرض کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے ارشاد فرمائی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق اور جو ضابطے اور جو اصول متعین فرمائے ہیں، سب کے سب دنیا کے تمام ادیان، دنیا کی تمام قومیں، دنیا کے تمام لوگ کسی نہ کسی درجے سے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہو کر وہ ضابطے اور قوانین وضع کرتے ہیں اور بناتے ہیں، لیکن بنیاد قرآن و حدیث ہے، بنیاد حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے ضابطے ہیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں تو زر خرید غلام ہوا کرتے تھے اور زر خرید باندیاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں اور ان باندیوں کے متعلق جو حقوق اور ضابطے ذکر فرمائے وہ بڑے سخت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو تم اپنے ساتھ کھانے میں شریک رکھو، اپنے ساتھ لباس میں شریک رکھو۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے خادم کو کتنا معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میں کتنا معاف کروں؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری بار انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میں اپنے خادم کو کتنا معاف کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب ارشاد فرمایا روزانہ 70 بار معاف کرا کرو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ زیادہ سے زیادہ معاف کرو۔ 70 کا عدد عربی زبان میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بہت زیادہ معاف کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے خادم کو ڈانٹ رہا تھا، ڈانٹ ڈپٹ سخت طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، او اللہ کے بندے رک جاؤ، جس طرح سے تجھے اس کے اوپر قدرت حاصل ہے، مار کی بھی قدرت حاصل ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی بھی قدرت حاصل ہے، اس طرح سے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تیرے اوپر قدرت حاصل ہے۔ تو ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ میری بات کو، میرے عمل کو دیکھا تو یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول بس پھر آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے اس خادم اور غلام کو میں نے آزاد کر دیا ہے، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حقوق بیان فرمائے۔ ایک جگہ حقوق بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے خادم سے اگر کھانا بنواتے ہو اور کوئی چیز پکواتے ہو تو ارشاد فرمایا اس کھانے کی مشقت اس نے برداشت کی ہے، اس نے گرمی برداشت کی ہے، اس نے دھواں برداشت کیا ہے، اس کے گرمی اور اس کے دھواں کے برداشت کرنے کا خیال رکھو اور اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرو۔ اور ارشاد فرمایا اگر تم کسی وجہ سے اسے کھانے میں شریک نہیں کر سکتے ہو تو اپنے کھانے میں سے کچھ حصہ اسے ضرور دے دیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی ضابطہ اور ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس حکم سے مالکان کے لیے پریشانی ہو، ایسا کوئی حکم اور کوئی ضابطہ آپ علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ جس سے ماتحتوں کے لیے پریشانی ہو، بلکہ دونوں کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں طرف کی رعایت فرمائی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مالکان کی طرف داری فرماتے ہوئے اور ماتحتوں کے اور غلاموں کے اور ملازموں کے اس قدر حقوق ذکر فرمائے ہوں کہ جناب وہ ملازم اور ماتحت اور غلام وہ جری ہو کر مالکان کا نقصان کرنے لگ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتدال بتایا، دونوں طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، دونوں طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال بتایا۔ تو جب یہ اعتدال سے وقت گزرے گا تو معاشرے میں امن پیدا ہوگا، فساد ختم ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے پاس ایک ملازم رکھتے ہیں اور جب آپ اپنے پاس ایک خادم رکھتے ہیں تو اس ملازم
اور اس خادم کی تعلیم اور اس کی عبادت یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اس کی عبادت کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے اسے وقت دیا جائے۔ لہذا جو مالک آدمی اپنے ماتحت ملازم کو عبادت کے لیے نہیں چھوڑتا، فرض نماز کے لیے بھی نہیں چھوڑتا، تو وہ اپنے ماتحت پر ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کا بھی مجرم بن رہا ہے اور اپنے اس ماتحت کا بھی مجرم بن رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر اس کی تعلیم اور تربیت کا لحاظ نہیں رکھتا تو بھی یقیناً وہ معاشرے کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ اس لیے غداری کر رہا ہے کہ اگر یہ ملازم اور یہ مزدور اسے سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اسے دین کی بات اخذ اور حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو یہ بددیانت بنے گا۔ آپ کے پاس وقت گزارے گا، یہاں سے بددیانتی کی وجہ سے آپ نے اس کو معزول کر دیا، دوسرے شخص کے پاس جائے گا، وہاں بددیانت رہے گا، وہاں سے بھی معزول کر دیا جائے گا، تیسرے آدمی کے پاس جائے گا، وہاں بددیانت ہو جائے گا، وہاں سے بھی معزول کر دیا جائے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے اندر آپ نے اسے موقع نہیں دیا کہ وہ کسی دین کی بات سیکھ سکے، وہ کوئی دین کی بات اخذ کر سکے، حاصل کر سکے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ بنیادی حقوق میں سے دو حقوق ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں کے لیے انہیں موقع فراہم کرنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام تھا زبان مبارک پر جو جاری ہوا وہ یہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ پھر یہ جملے ارشاد فرماتے فرماتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ پہلے ارشاد فرمایا الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، پھر کہا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، ان کے ساتھ نا انصافی نہ کرنا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ماتحت کوئی کام کرنے والا ہو تو اگر اس کا کام تمہیں پسند ہے تو برقرار رکھو، اگر اس کا کام تمہیں پسند نہیں ہے تادیبی کارروائی کرنے کے بعد بھی، یعنی اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد بھی اگر وہ اپنے اس رویے سے باز نہیں آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بتایا کہ اسے تم فارغ کر دو، اس کو تم ہٹا دو۔ یہ نہ کرو کہ اسے گالم گلوچ اختیار کرو، یہ نہ کہو کہ اسے برا بلا کرو، برا بلا کہنا ارشاد فرمایا لہذا اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی ماں ہے، اس کی بھی بہن ہے، تو بلا وجہ اس پر ظلم نہ کرو، اس پر زیادتی نہ کرو۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اپنے ماتحت کو، اپنے غلام کو، خادم کو ماروں تو کیا مجھے اجازت ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ کروں تو کیا مجھے اجازت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمہاری ڈانٹ ڈپٹ کو اور اس کی بددیانتی کو تولا جائے گا، حساب کیا جائے گا کہ اگر اس کی بددیانتی زیادہ اور آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کم ہے پھر تو آپ بچ جاؤ گے، لیکن آپ کی ڈانٹ ڈپٹ اگر زیادہ ہے، اس کی بددیانتی تھوڑی ہے، ارشاد فرمایا پھر آپ پکڑے جاؤ گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ماتحتوں کے حقوق ذکر فرمائے۔ پھر دوسری جانب یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ماتحتوں کو بھی آپ علیہ السلام نے آزاد نہیں چھوڑا کہ ان کو کوئی ذمہ داری نہ سونپی ہو، نہیں، آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو غلام، جو ماتحت وہ کام چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے بغیر کسی سبب اور بغیر کسی وجہ سے تو وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، وہ گویا کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، برباد ہوگے وہ لوگ، ہلاک ہوگے وہ لوگ جو کمی کرنے والے ہیں۔ کس چیز میں؟ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ وقت پورا نہ دینا یہ ذمہ داری میں کوتاہی کرنا ہے، وقت پورا دے رہا ہے کام پورا کر کے نہیں دے رہا یہ ذمہ داری میں کوتاہی کر رہا ہے، اور اسی طرح سے وقت بھی پورا دے رہا ہے، کام بھی پورا کر رہا ہے، کسی اور اعتبار سے بددیانتی کر رہا ہے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو، دیگر ملازمین کو اپنے مالکان کے خلاف اکسا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، بدگمان کر رہا ہے، بدظن کر رہا ہے، تو یہ بھی بددیانتی میں شمار ہے، یہ بھی خیانت کرنے والا شمار ہوگا۔
اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس کے متعلق۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم مزدور کو اس کی اجرت دے دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے۔ تو مزدور کو بھی سمجھنا چاہیے وہ بھی کام میں کم از کم پسینہ تو بہائے، وہ بھی تو مشقت برداشت کرے، وہ بھی تو تکلیف برداشت کرے۔ وہ تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں، مشقت برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر مالک کی نظر ہٹ گئی تو کام خراب ہو گیا۔ سر پر اگر مالک کھڑا ہے تو کام ٹھیک ٹھیک چلے گا، اور اگر ذرہ سے تھوڑی دیر کے لیے مالک ہٹ جاتا ہے، اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو کام خراب کر دیتا ہے۔ یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیانت سے اس کمزور طبقے کو، ماتحت طبقے کو روکا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش قیامت کے دن جنت میں، جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک کا عرش اس شخص کے محل اور گھر کی چھت بنے گا جس نے اپنے بیوی بچوں کو حلال کی آمدنی کھلائی ہے، جس نے امانت داری کے ساتھ کام کیا، جس نے وفاداری کے ساتھ کام کیا، جس نے اپنے مالک کو راضی رکھا اور جس نے اپنے رب کو راضی رکھا۔ یہ وہ آدمی ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت میں یہ مقام دیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہوگا وہ اس کے گھر کی چھت بنے گا۔ کتنا سعادت مند انسان ہے۔